پورا ملک, ہماری جان, ہماری دھرتی, ہماری ماں اس وقت جل رہا ہے, اور اس جلنے کی وجوہات ہیں. اگر اس کو یک طرفہ طور پہ تصویر کا ایک رخ دیکھیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر یہ مزید جلے گا. اگر تصویر کے دونوں رخ دیکھے جائیں گے تو اس میں بہتری آئے گی. انتہائی خوفناک حالات ہیں. 24 کروڑ کا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, واحد اسلامی مملکت ہے جو جوہری طاقت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جوہری طاقت ہمیں بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ کرم کیا ہے. لیکن ہماری قیادتوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ سارے کا سارا کیا پاکستان کے عوام کا قصور ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کی یہ بد نصیبی ہے کہ وہ 75 سالوں سے صرف ایک ہی ڈرامہ دیکھیں, ایک ہی فلم دیکھیں, اور وہ اپنی پسند کی ڈرامہ اور اپنی پسند کی فلم نہ دیکھ سکیں, اپنی پسند کی قیادت نہ دیکھ سکیں؟ یہ آسان نہیں ہے اتنا, یہ بہت مشکل ہے. یہ 21ویں صدی ہے, یہ نوجوانوں کا دور ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ انفارمیشن کا دور ہے, یہ معلومات کا دور ہے, یہ خبروں کا دور ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے, اور یہ باشعور لوگوں کا دور ہے. یہ پوری دنیا میں 90 کی دہائی نہیں ہے, یہ 80 کی دہائی نہیں ہے, یہ 70 کی دہائی نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, اور ہم ایک بار پھر طاقت کے نشے میں بدمست ہیں, اور ایک ہی بات کہ کچل دیں گے, فتنہ ہے, کچل دیں گے, فساد ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا وزراء جو ہیں, وزراء حکومتیں کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے, سرکاری ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے گندی گالیاں دیتے ہیں, اور وہ گندی گالیاں پوری قوم کو سنائی جاتی ہیں؟ کیا اس کو کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتا؟ ایڈٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ایسی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں, اور ایسے غلیظ الزامات, اور 13 ماہ کی جو پچھلی 13 ماہ کی جو 13 ماہ کی تلخیاں ہیں, کیا کبھی سوچا ہے کہ 13 ماہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صرف یہ کہہ کے کہ یہ پی ٹی آئی والے ہیں, یہ عمران خان کے لوگ ہیں. کیا وہ سیاسی جماعت نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو رجسٹر نہیں کیا؟ کیا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے؟ کیا وہ قانونی جماعت نہیں ہے؟ 13 مہینے اس کو اس حد تک اس کو زچ کیا گیا. 13 مہینے پاکستان کے عوام کی زندگی اجیرن کر دی گئی. 25 مئی سے شروع ہوئی اور آج تک یہ جاری ہے. تو اور صورتحال کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. اور اس سے بڑی بڑی باتیں, اس سے بڑی بڑی گالیاں, اس سے بڑی بڑی غلیظ گالیاں اس کی وہ جو موجودہ اس وقت لیڈرشپ ہے, 14 جماعت حکمراں اتحاد ہے, اس میں شامل جماعتیں ہیں, اس سے زیادہ تو گالیاں انہوں نے دی ہیں. انہوں نے تو سٹنگ آرمی چیف کا نام لے لے کے گالیاں دی ہیں, دھمکیاں دی ہیں, اور ججز کو گالیاں دی ہیں, ججز کے بچوں کو گالیاں دی ہیں, زندگی اجیرن کر دیں گے, یہ تھی دھمکیاں. اور جو کچھ دھمادم مست کلندر جو کچھ ہوا جی ٹی روڈ پہ, اور اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا, اور یہ سب کچھ اس کے بعد مولانا صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اور اس کے لائک مائنڈڈ, وہ صحیح ہیں غلط ہیں ایک رائے دیتے ہیں, اور ان کا وہ اپنے لیڈر سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ صرف یہ بتا دیا جائے کہ ان کا قصور کیا ہے. کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی مانگ رہے ہیں, الیکشن مانگ رہے ہیں, الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہے. اور وہ الیکشن کی طرف جو بڑھا اس کے ساتھ کیا ہے؟ ججز نے اس طرف جانے کی کوشش کی, چیف جسٹس کی عزت کو رول دیا گیا, آنریبل ججز کی عزت کو رول دیا گیا, ان کی خواتین تک کو معاف نہیں کیا گیا. یہ تلخیاں ہیں, یہ تلخیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تلخیاں ہر گھر میں پہنچ چکی ہیں, ہر فرد کے دل میں پہنچ چکی ہیں, دماغ میں پہنچ چکی ہیں. ان تلخیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا اسکرپٹ جو ہے وہ پہلے سے آؤٹ ہو گیا ہے. مریم صاحبہ یہ ساری کی ساری جلسوں میں باتیں کرتی ہیں, مسلم لیگ نواز کے لوگ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے ہیں, حکمراں اتحاد کے لوگ کرتے ہیں. جو اسکرپٹ وہ بیان کر رہے ہیں وہ اسی اسکرپٹ پہ عمل ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن کا دور ہے. ٹی وی چینلز بند کر کے دیکھ لیے, عمران خان کی تقریر بند کر دی, ٹھیک ہے جی بند کر دیا جائے. پیمرا نے پابندیاں لگا کے دیکھ لی, ٹی وی چینلز بند کر کے دیکھ لیے, لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیا, سب کچھ ہو گیا. تو اس کا کیا ہوا؟ کوئی بہتری آئی؟ کوئی بہتری نہیں آئی. اس کی ریزن ہے کہ ہم صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں, صحیح بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور 1500 قسم کے سرویز ہو چکے ہیں, اور لوگ کیا چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق ہے؟ کیا ان کے کلاشنکوف ہے؟ کیا انہوں نے توپیں اٹھائی ہوئی ہیں؟ وہ صرف بیلٹ چاہتے ہیں, وہ بلٹ نہیں چاہتے, وہ بیلٹ چاہتے ہیں. ان کو بلٹ کی طرف دھکیلا جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں ووٹ کی پرچی, ان کو گولی سے جواب دیا جاتا ہے. 25 مئی سے یہ سلسلہ شروع ہوا.
اور اس کے بعد ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب بیانیہ آپس میں مل جائے، جب آپ کی غیر جانبداری، جب یہ غیر جانبداری ختم ہو جائے، نیوٹرلٹی ختم ہو جائے، جب بیانیہ مل جائے، وہی الفاظ وہ استعمال کریں، وہی الفاظ وہ استعمال کریں، تو پھر کون رہ جاتا ہے؟ جب تک آپ اگر بڑے ہیں تو پھر بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ پھر کیوں یہ عمران خان صاحب کا ابھی کیا ہوا ہے یہ پہلے سے پتہ ہے، توشہ خانہ کیس کا پہلے سے پتہ ہے۔ اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ توشہ خانہ میں دو وزراء اعظم سابق گیلانی صاحب، نواز شریف صاحب، وہ ریفرنس ہی فارغ اڑا کے واپس رکھ دیے، زرداری صاحب کا ریفرنس واپس، لیکن ان پہ یہ فرد جرم عائد ہونی تھی، یہ پہلے دن سے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے پہلے دن سے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نے جس دن وہ تحریر جاری کی تھی اور جس دن بھیجا تھا، اس دن اس نے بتا دیا تھا کہ یہ ہے جی ہمارا ٹارگٹ، اس کو ہم نے اس کیس میں فارغ کرنا ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد جب ڈکٹیشن آئے گی مریم صاحبہ کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور ان کے وزیروں کی طرف سے، مشیروں کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، جب ڈکٹیشن آئے گی تو پھر کون سی غیر جانبداریت؟ پھر اس کے بعد کون سا مقدمہ ہے؟ پچھلے 13 ماہ میں وہ کون سا جرم کیا ہے ان سب لوگوں نے، ان صحافیوں نے، ان میڈیا ہاؤسز نے، کہ سینکڑوں مقدمات درج ہو گئے صرف عمران خان پہ، 150 سے زائد مقدمات، ان کی کابینہ پہ مقدمات، اور اب بھی گرفتاریوں کے انبار، جبکہ اس سے بڑی بڑی گالیاں، دھمکیاں، گالم گلوچ، سٹنگ، اور ابھی تک پچھلے دنوں تک یہ دی ابھی چند دن پہلے دی گئیں، اور ججز کی تصویریں دکھا کے، ججز کی تصویریں، جرنیلوں کی تصویریں دکھا کے یہ سب کچھ بتایا گیا، مریم صاحبہ نے دکھائیں، پی ایم ایل این نے دکھائیں، پیپلز پارٹی نے دکھائیں، تو کیا ہوا؟ وہ ایک دروازہ، ایک طرف کی گالیاں، ایک طرف کی دھمکیاں سب اچھی ہیں، دوسری طرف وہ اپنا حق مانگتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ پولیٹیکل لیڈر سے لوگ جڑے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب نیب کا نوٹس بھیجا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا پشاور کور کمانڈر پشاور کے گھر، وہاں پہ ہم پہنچیں گے، اور پورے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، پریس کانفرنس پہ بیٹھ کے انہوں نے دھمکیاں دی تھی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور پولیٹیکل لیڈر، پولیٹیکل پارٹی یہ ایک جڑی ہوتی ہے، اور یہ کوئی 2 4 6 لوگوں کی نہیں ہوتی، یہ ہزاروں لاکھوں اس کے فالوورز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی افسوسناک خبریں ہیں کہ اب پھر وہی کیا جا رہا ہے، طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اور دونوں طرف، ایک طرف غم و غصہ ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس کو صبر کا دامن اپنے نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور کسی قسم کا یہ تو کوئی بھی قانونی اجازت نہیں دیتا، جلاؤ گھراؤ کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ سارے کا سارا سزا ملنی چاہیے، جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن شاہ محمود قریشی گرفتار، اسد عمر گرفتار، عمر فواز چیمہ گرفتار، اس کے بعد علی زیدی گرفتار، اور ابھی بے شمار لوگوں نے ابھی گرفتار ہونا ہے۔ اس لیے کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ تلخیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور آج جس طریقے سے، کیا یہ فیئر ٹرائل ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، خصوصی عدالتیں راتوں رات بنا دی گئیں، اور خصوصی عدالتیں، پولیس لائن میں 2 عدالتیں قائم کر دی گئیں، اور جب وکیل صاحب نے پوچھا کہ کیا، ججوں سے پوچھا کہ کیا آپ کی یہ مرضی سے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہماری مرضی سے نہیں کیا گیا، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور بند کمرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں پہ عدالت لگتی ہے، وہیں پہ وہ قید ہیں، وہیں پہ گرفتار ہیں، ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی، کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور آج ان کے وکیل ملے ہیں، اور جو کہا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل کیا ہے، فیئر اینڈ فری ٹرائل کیا ہے، سب کے سامنے اوپن عدالت میں ہو، سب دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج جس طریقے سے فرد جرم عائد کی گئی، تو کیا وہ طریقہ درست تھا؟ وکیل کہہ رہے ہیں ان کا جس مقدمے میں انہوں نے بایو میٹرکس کروائے اور اپیل فائل کی، اسی مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور احاطہ عدالت سے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، کیونکہ آج رات بڑا ہی امپورٹنٹ رات ہے، اور آج رات کچھ فیصلے ہونے ہیں، اور کیونکہ پنجاب میں فوج طلب کر لی گئی ہے، خیبر پختونخوا میں فوج طلب کر لی گئی ہے، اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی ہے، اور تمام تنصیبات، تمام اہم تنصیبات، فوجی تنصیبات فوج کے حوالے کر دی گئی ہیں، فوج حفاظت کرے گی۔ لیکن یہی ڈیمانڈ کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ نے پوچھا، الیکشن کمیشن نے کہا جی
فوج نہیں ہے، سیکورٹی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے اوپن کورٹ میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کام کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں تھی. الیکشن نہ کروانے کی وجہ، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، یہ آئینی تقاضا ہے، آئینی فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا. اس لیے یہ جو تلخیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو غصہ نظر آ رہا ہے، یہ غصہ، اور اس کے اندر میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اس کے اندر گلو بٹ ہیں، اس کے اندر بھی گلو بٹ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. کیونکہ بینیفیشر کون ہے؟ 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے. ان کا اقتدار کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور تو کسی کا سورج غروب نہیں ہونا. اس لیے جناب یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہیں نیچے لٹایا گیا اور چٹائی دی گئی، بیڈ نہیں دیا گیا اور چارپائی نہیں دی گئی، ان کو کھانا نہیں دیا گیا. یہ ان کے وکیل ہیں شیر افضل، وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے باہر آ کے میڈیا کو بتایا کہ 1.5 گھنٹہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کچھ عمران خان صاحب نے پیغامات بھی دیے، انہیں صورتحال بھی بتائی ہے. انہوں نے کہا جی کہ مارشل لا لگے یا کوئی اور لا لگے، کوئی انفرادی لا لگے یا اجتماعی لا لگے یا مارشل لا لگے، تو ہم نے صرف اور صرف رول آف لا کے ساتھ رہنا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ میری کمٹمنٹ ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں. رول آف لا، قانون کی حکمرانی کا خواب دیکھا ہے، اس کو ہم پورا کریں گے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، کوئی سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا، کوئی پسند کا بیان دینے سے بھی انکار کر دیا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان پر مکمل طور پہ انہوں نے کہا جی عدم اعتماد کا اظہار. اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جب کوئی شہری جاتا ہے تو وہ ایک اعتماد کے ساتھ جاتا ہے، اور عدالت پر اس کا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ایک تحفظ کے ساتھ جاتا ہے، سیکورٹی کے ساتھ جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر پاس کیا اور گرفتاری کو قانونی قرار دیا، انہوں نے کہا جی میرا اعتماد اٹھ گیا ہے، لہٰذا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا مقدمہ بالکل ان کے سامنے اب کوئی مقدمہ نہیں جانا چاہیے میری طرف سے. بے شک میں ساری عمر، انہوں نے کہا کہ میں جیل میں گل سڑ جاؤں، لیکن میرا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے نہیں جانا چاہیے، ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے. یہ ان کا ایک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے سر پہ زخم، گرفتاری کے وقت تشدد کیا گیا، سر پر زخم ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر فیصل جو ان کے اپنے معالج ہیں شوکت خانم کے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے سینے میں تھوڑی بہت جو ہے وہ درد یا گھٹن فیل ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنے معالج کے ساتھ زیادہ ہوں کمفرٹیبل ہوں. اس لیے دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی پولیس لائن کو کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہر طرف وہ سیکورٹی فورسز ہیں ہر طرف، اور وہیں پہ یہ لگائی گئی عدالت، اور اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ان کے ساتھ ان کو جو عام استعمال کی اشیاء ہیں، کپڑے ہیں، ٹوتھ برش ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ابھی تک کوئی نہیں دیا گیا. اور پھر ساری رات ان کو جگا کے رکھا گیا، اور آدھی رات کے وقت نیب نے، انہوں نے کہا کہ نیب نے کسی قسم کا کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی بدمزگی نہیں کی، صرف جگایا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے اس پولیس کے حوالے کر دیا مڈ نائٹ. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ پھر اس کے بعد جو توشہ خانہ میں فرد جرم عائد کی گئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ توشہ خانہ کی جو فرد جرم ہے وہ جائز طریقے سے نہیں لگائی گئی، کیونکہ جب عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور ہم نے جج پہ بھی، اور توشہ خانہ والے جج پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے والے جج صاحب کے ساتھ وہ تبدیل کیا گیا اور ان سے یہ مقدمہ لیا گیا جو ظفر اقبال صاحب تھے آئی تھنک. تو یہ صورتحال ہے. اب آتے ہیں حالات و واقعات کی طرف. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر پاک فوج کے ترجمان نے تو ایک سٹیٹمنٹ ہے جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، وہ انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نیب کے اعلامیہ کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا. اس گرفتاری کے بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی. ایک طرف تو یہ شرط پسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض
مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طریقے سے ابھارتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہیں۔ ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوگلے پن کی مثال ہے۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے اس گروہ نے کر دکھایا۔ فوج نے انتہائی تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ مضمون منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی صورتحال پہ گھرانی سازش کی گئی۔ آرمی اپنے فوری رد عمل دے جس کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ آرمی کے میچور رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ عناصر، شرپسند لیڈرشپ موجود ہیں اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے، جو سہولت کار منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی اور یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے، بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جس کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کے خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے DGISPR کا بیان، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور بالکل تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت لاکھوں عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور لاکھوں عوام کا مقابلہ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی لاکھوں عوام کو دشمن بنانا چاہیے۔ صبر و تحمل سے کام کیا جائے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے، یہی ایک واحد حل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔